نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سجدہ تلاوت کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو دیندار لوگوں کے علاوہ بھی یعنی علماء طلباء کے علاوہ بھی لوگ، مرد ہیں، عورت ہیں، اسی طرح بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا عموماً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ لوگ، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان سے بے خبر ہوتے ہیں لوگ۔ عموماً جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر علی اختلاف الاقوال 14 یا 15 سجدے آتے ہیں، جہاں پر سجدہ تلاوت آتا ہے وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اس واجب کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے یا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کو آپ اطمینان کے ساتھ سنیں اور آگے دوسرے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے ابھی تک بے خبر ہیں، جنہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، عموماً علماء طلباء کو تو پتہ ہوتا ہی ہے، لیکن جو عام عوام ہوتی ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں پریکٹیکلی اس سجدہ تلاوت کو آپ کے سامنے کر کے اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کے جو ضروری ایک دو باتیں ہیں اس حوالے سے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سجدہ تلاوت یہاں پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر سجدہ والی آیت آ گئی ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا تَنزِيهًا، بغیر کسی عذر کے اسے اپنے وقت سے مؤخر کر دینا یہ مکروہ ہے۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اسی وقت آپ سجدہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ بعد میں بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے، ایک تو پڑھنے والے کے اوپر واجب ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہے اسے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا شخص سن رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ جو شخص سن رہا ہوتا ہے اس نے بھی سجدہ کرنا ہے، اس نے بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عموماً رمضان المبارک کے اندر حفاظ کرام ایک سپارہ ہوتا ہے، اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں بسا اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سے زائد سجدے بھی اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک ہی آیت ہے، آیت سجدہ، اسے ایک ہی جگہ کے اندر بیٹھا ہوا انسان بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار اسے دہرا رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، ایک سے زیادہ واجب نہیں ہوں گے۔ وہ یعنی اپنی تلاوت مکمل کر کے پھر ایک ہی سجدہ کر دے تو جتنی دفعہ پڑھا تھا ساری جتنی مرتبہ پڑھا تھا اس کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے یا چلتے ہوئے پڑھ رہا ہے مختلف جگہوں میں، یعنی مجلس اس کی تبدیل ہو رہی ہے، ایک دفعہ اس نے وہی ایک آیت ہے ادھر پڑھی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد یا ادھر جا کے پڑھ رہا ہے، مختلف یعنی جگہیں چینج کر کے پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اسی ایک آیت کو جتنی مرتبہ پڑھا ہوگا اس نے اتنی مرتبہ اس کے اوپر سجدہ لازم ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک ہی آیت ہے، اسے اگر بار بار پڑھا جائے تو ایک سجدہ لازم ہوگا، ایک ہی سجدہ جب ایک ہی جگہ میں بار بار پڑھا جائے۔ لیکن ایک ہی آیت ہے، اسے بار بار مختلف جگہوں میں پڑھا جاتا ہے، مجلسیں چینج کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہی آیت تھی، آج زور سے پہلے پڑھ لی، زور کے بعد پڑھ لی، پھر عصر کے بعد سپارہ دہرایا، پھر مغرب کے بعد دہرایا یا فجر کے بعد دہرایا، لیکن سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو جتنی مرتبہ دہرایا ہے اتنی ہی مرتبہ اس کے اوپر سجدہ کیا ہوگا، لازم آئے گا۔ یہ بات بھی آپ کو کنفرم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز سمجھیں آپ کہ دیکھیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سے سجدے واجب ہو چکے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیے ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر تو سالوں سالوں کے سجدے واجب پڑے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا ان کو، تو وہ شخص کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، غالب گمان کے مطابق اگر آپ کو تعداد معلوم نہیں ہے تو سجدہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ڈیلی ایک ترتیب بنا کے اپنے سجدے جو واجب آپ کے ذمے میں ہے اسے اپنے اوپر سے واجب سے بری ہوں، اسے ادا کریں۔ آپ اپنے گمان کے مطابق اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو ذہن میں ایک تعداد متعین کر لیں
کہ میرے اوپر 100 سجدے لازم ہیں یا 200 لازم ہیں یا 300، جتنے بھی ہیں ایک تعداد متعین کر کے پھر ڈیلی ترتیب بنا کے اپنے اوپر سے اس واجب سے بری ہو جائیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی نیت کی طرف۔ تو دیکھیں نیت، ویسے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں نے تلاوت کی تو اب میں کھڑا ہو گیا ہوں سجدہ تلاوت کے لیے، تو یہ کھڑا ہونا ہی میرا نیت ہے ایک قسم کی۔ لیکن اگر ایک شخص زبان سے کرنا چاہتا ہے تو وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے، نویت ان اسجد للہ تعالی عن تلاوت القرآن، اس طرح ان الفاظ سے بھی کر سکتا ہے۔ اردو میں کہے تو میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک افضل ہے اور غیر افضل ہے، ادا دونوں میں ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آپ نے چلا جانا ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے ابھی ہاتھ وغیرہ میں نہیں اٹھاتا ہوں، سیدھا کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور کم سے کم تسبیحات 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہیں اور پھر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ یاد رکھیں سجدہ تلاوت میں نہ تشہد کی ضرورت ہوتی ہے نہ سلام کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ ہاں ایک شخص ہے وہ بیٹھ کر ادا کرتا ہے، یعنی تشہد کی شکل میں بیٹھ گیا اور اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلا گیا اور پھر سجدے سے اٹھ گیا اللہ اکبر کہہ کر، تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر ایک سے زائد سجدے ہیں، ایک سے زائد ہیں، تو وہ بھی اس طرح اس افضل طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹ کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے، پھر وہاں سے کھڑا ہو جائے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے تسبیحات پڑھ کے ایک، پھر دوبارہ چلا جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ چلا جائے۔ ہاں اگر ایک شخص اس طرح نہیں کرتا ہے، پہلی مرتبہ کھڑا ہو گیا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر، پھر تسبیحات، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اس طرح جتنے بھی سجدے وہ نکالنا چاہے نکال سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو سرسری طور پر یہ مسئلہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس مسئلے کے سجدہ تلاوت کے بہت سے جزیات بنتے ہیں، فقہا نے بہت سے جزیات کتابوں میں لکھے ہیں، میں نے اہم 1 سے 2 باتیں جو ضروری تھی اور جو زیادہ پیش آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ جو نماز کے علاوہ سجدہ ہوتا ہے یہ تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ اسی وقت کیا جائے۔ لیکن جو سجدہ نماز کے اندر واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر، یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے آیت سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کر لی ہے، تو وہ پھر آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ نماز کے اندر ہی اس سجدے کو ادا کریں۔ اگر آپ نے نماز کے اندر ادا نہیں کیا تو بعد میں اس کی قضا وغیرہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ خود بھی کوشش کریں، پریکٹس کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ میں آتا ہے دوبارہ پوچھیں آپ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، اور آگے دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ دین کا پیغام اچھی طرح سے عوام کے اندر پھیل جائے اور لوگ مسئلے سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر کے وہ پھر اس کے اندر سستی کا شکار نہ ہو۔ جزاکم